السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، پہلا پارہ، الف لام میم۔ آج کا ہمارا سبق ہے آیت نمبر 21۔ اس میں آج جو ہم پڑھیں گے، پہلے اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا سیاق و سباق بتا دوں۔ ترجمہ ہے: اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اور اس کا جو سیاق و سباق ہے اور تھوڑی سی جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وہ یہ ہے تفسیر میں کہ یا ایھا الناس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ قرآن شریف جو ہے یہ صرف کسی خاص امت پر نازل نہیں ہوا، یہ سارے جہان کے لوگوں پر نازل ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ان مخلوق کو مخاطب کیا، انسانوں کو، تو یا ایھا الناس سے مخاطب کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے لوگو، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا، یعنی یہی سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں جو سٹارٹ ہے، تو سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے مخاطب ہے اور بعد میں اللہ مسلمانوں سے مخاطب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی میں بتا رہے ہیں، سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کی خوبیاں بتائیں۔ یا ذالک الکتاب سے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ڈائریکشن ہے، یعنی کہ یہ ایک میپ ہے۔ کس چیز کا میپ ہے؟ یعنی اس میں میپ ہے جنت میں جانے کا۔ اس میں آپ کو وہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ اگر تم ایسے کرو گے پھر ایسے کرو گے تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میپ یا یہ ڈائریکشنز وہ لے گا، وہ اڈاپٹ کرے گا جو متقی ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ متقی کون ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے فوراً انسان جب یہ قرآن شروع کرتا ہے پڑھنا تو فوراً کوسچننگ ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا، اللہ کہتا ہے کہ ہدایت تو وہ لیں گے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت کی تو اللہ کی طرف سے بارش ہر وقت ہو رہی ہے، ہدایت کی بارش، اللہ کی ڈائریکشنز کی بارش، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے اگر ڈائریکشنز میری فالو کرو گے، تو وہ ڈائریکشنز اور وہ ہدایات جو ہیں ہر وقت اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں۔ لیتا کون ہے، اڈاپٹ کون کرتا ہے؟ جو اس کی خواہش رکھتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، جو نہیں لینا چاہتا، جس کو پرواہ نہیں ہے، جو نہیں اس کو فیل کرتا امپورٹنٹ، وہ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب یا ہدایت کی ڈائریکشنز کن لوگوں کے لیے؟ اللہ آگے فرماتا ہے متقین لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ متقی پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، پہلی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نا، ماں کے پیٹ سے متقی لوگ پیدا نہیں ہوتے، ماں کے پیٹ سے ہم عام لوگ ہی پیدا ہوتے ہیں، پھر ہمیں آہستہ آہستہ شعور ملتا ہے، پھر ہم برائیوں کو چھوڑتے ہیں، برائیوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ متقی لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کو اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جہنم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو اللہ کا غضب آ جائے گا، اللہ کا غضب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آخر میں ہمارا کیا اشر ہوگا؟ ظاہر ہے جہنم ہوگی، آگ ہوگی، نار ہوگی۔ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا، خوف، کہ ظاہر ہے، اور یہ خوف بھی تب پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان یہ سوچتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ جو میں آج کر رہا ہوں نا، اس کا مجھے رزلٹ ملے گا آخر میں۔ جب تک رزلٹ کی آپ کو فکر نہیں ہوتی نا، آپ لوگ نہیں اتنا خوف زدہ ہوتے، اتنی تیاری نہیں کرتے۔ تو جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو وہ بندہ پھر متقی کی لائن میں آ جاتا ہے، اور پھر اس میں کیا کیا کوالٹیز ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، وہ اللہ کا خوف پیدا کر اس کے اندر ہو جاتا ہے، اس کو جنت جہنم کا پتہ لگتا ہے، وہ جہنم اور آگ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے خوف سے اپنی راہیں بدلنا شروع کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ ایمان لے آتا ہے۔ پھر کس چیز پہ ایمان؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا چیزیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، زبانی کلامی تو ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن اب اللہ فرماتا ہے اصل میں ایمان لانا کیا ہے؟
ہر اس غیب کی چیز پر ایمان لے آنا جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم فیل کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہاں واقعی یہ بک ہے اور میں اس کو فیل کر سکتی ہوں، تو سچ مچ یہ ایک بک ہے، یہ ایک بورڈ ہے جس کو میں فیل کر رہی ہوں، یہ بورڈ ہے، یہ ایک سٹک ہے، میں فیل کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، ٹچ کر رہی ہوں، ہاں بالکل، اور اگر میں سونگتی ہوں تو اس میں ایک خوشبو بھی ہے، پتہ نہیں کس لکڑی کی ہے۔ ایمان غیب پر لانا، ان سب حسات، یہ جو ہمارے 5 حص ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں سینسز، ان سے الگ ہے۔ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سونگھ نہیں سکتے، ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہم چکھ نہیں سکتے۔ ان سینسز سے نا جو ہم نہیں کر سکتے نا، اس چیز پر ایمان لانا، اس کو مان لینا۔ فار ایگزامپل اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں پر ایمان لانا، پیغمبروں کے علاوہ ان کی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتے نہیں دیکھے، فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے علاوہ جنت جہنم پر ایمان لانا جو ہم نے نہیں دیکھی ہوئی، اس کے علاوہ ایک اور چیز پر ایمان لانا، تقدیر پر۔ اور تقدیر تو ٹھیک ہے لے آتا ہے، لیکن اچھی اور بری دونوں پر، کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور جو برا ہم سے ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی ہی اذن سے ہو رہا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یقیمون، یعنی کہ قائم کرتے ہیں، قائم کرنا ہوتا ہے، پھر جب ایک بار آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر آپ چھوڑیں مت، قائم کرنا یہ ہوتا ہے۔ کیا قائم کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں اس الف لام داخل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ خاص بات ہے، اس میں معرفہ ہے نماز۔ وہ قائم کر لیتے ہیں نماز، جو ہمارے گناہوں کو جھاڑتی ہے، جو ہمیں آگ سے جو جلاتی ہے ہمارے گناہوں کو، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ کون سی نماز کا ہے؟ یہ جو ہم مسجد میں 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمارے نبی کو گفٹ میں دی تھیں ہمارے لیے نمازیں، یہ وہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادا کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ فرماتا ہے جو ہم نے رزق دیا ان کو یعنی ہم لوگوں کو، رزق میں اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد بھی آ جاتی ہے، رزق میں ہمارے علم اور ہنر بھی آ جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیے، رزق میں وہ پیسے بھی آ جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے، رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو ہمیں اللہ نے انعام دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اگر پیسے ہیں تو غریبوں میں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے رشتہ داروں میں بھی بانٹتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، والدین پہ بھی لگاتے ہیں، اپنے جو بہن بھائی جو ہماری حیثیت سے تھوڑے نیچے ہیں، جن کو ضرورت ہے ان کو بھی دیتے ہیں، اپنے ملازمین کا خاص خیال رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر جو رزق ہمیں اللہ نے کھانا یا اس طرح کی چیزیں دی ہوئی ہیں اس میں بھی لوگوں کا حصہ نکالیں، اپنی اولاد کو اس قابل کریں کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، وہ لوگوں کے کام آئے، اپنے ہنر کو لوگوں کو بھی دیں، لوگوں کو بھی سکھائیں، لوگوں کو بھی پڑھائیں، اگر آپ کو اللہ نے کوئی علم دیا ہے لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے، اپنے تک مت رکھیں، اس کے راز بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ جو ایک گرج ہوتی ہے نا، وہ جو بلی اپنے پاس رکھ لیتی ہے شیر کو سکھانے میں، کہ وہ جب ساری چیزیں اس کو سکھا دیتی ہے لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی، تاکہ ایک جو وہ ٹپ ہے وہ میرے پاس رہ جائے، وہ نہ کریں، سب سکھائیں۔ تو اللہ یہی فرماتا ہے وہ لوگ جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر کہا جو وہ ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کہ قرآن، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آخرت پر، اور یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ وہ ہیں جو فلاح پائیں گے یا پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے تو وہ یہی اس آیت میں ریپیٹ کرا رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف ذکر فرمائے، اس کے بعد اس کے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور اس کے احوال کا ذکر فرمایا، یعنی کہ ان کا ذکر فرمایا جو تھے ہم منافق، ٹھیک ہے، جو نہیں مانتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ شریف میں، اور کیونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ میں کمپلیٹ ہوئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جب بتایا کہ میں نبی ہوں، تو یہ جو تھے یہودی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے انہوں نے نہیں مانا نبی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آ گئے، اور ان کی امیدوں کے برخلاف ہو گئی یہ بات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سعادت مند انسان ہدایت و تقویٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب تقویٰ
حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ طریقہ عبادت اور اطاعت الہی ہے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب ہے، اور اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان کی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور اللہ کا بندہ بنے۔ ٹھیک ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کی اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ اپنی تمام قسموں کو شامل ہے۔ کافروں کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائیں اور اس کے بعد دیگر اعمال بجا لائیں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس کو عبادت یا کسی اور چیز کی سے نفع حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اس کا نفع صرف ہمیں خود ہی ملتا ہے، اس کا نفع اور کسی کو نہیں ملتا، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے نا۔ ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں آئیں، پھر ہمیں ثواب ہو، پھر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو، ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، اس سے ہمارے اللہ گناہ بخشے گا۔ کہتے ہیں نا جب ہم جھکتے ہیں رکوع میں تو ہمارے اوپر ایک گناہوں کا پلندہ ہوتا ہے اور وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر ہم رکوع میں جھکتے ہیں، سجدے میں جھکتے ہیں، وہ ہمارے گناہ گرتے رہتے ہیں۔ پھر ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ تو ہمارے ہی فائدے کی ہے۔ تو آج کی ہم سورت اپنا آیت سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کیا ہے؟ یا ہے جی حرف ندا، ٹھیک ہے، حرف ندا یعنی کہ اے، ٹھیک ہے، اور ایہا بھی یہ چیز ہے، حرف ندا، ٹھیک ہے، اے ایہا الناس، ناس کیا ہے؟ ناس ہے جمع، ٹھیک ہے، لوگوں کی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، منادی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اور نعوس اس کا روٹ ورڈ ہے، ناس کا، نون واو سین، ٹھیک ہے، یا نسی، نون سین جا، نسی نکل رہا ہے نسیان سے، ٹھیک ہے، اور یہ دو اس کے روٹ ورڈز ہیں کہ انسان کو بہت بھولتا ہے، اور یہ جمع کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا واحد ہے نعوس، ٹھیک ہے، اے لوگو۔ اچھا، اب یہ الف سے ہے اعبدو، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے عبدو۔ کیوں؟ کیونکہ الف کے بعد اگر لام ہوتا پھر تو کوئی اور قاعدہ ہوتا، لیکن کیونکہ لام نہیں ہے، ڈائریکٹ الف کے بعد ہم نے دیکھنا ہے الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے، ابھی الف ہے۔ اس کو حمزہ بنانے کے لیے ہم دیکھیں گے تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے، 1 2 3، تھرڈ لیٹر پر پیش ہے۔ اگر تھرڈ لیٹر پر پیش ہو تو الف پہ پیش ہو جائے گی، اگر تھرڈ لیٹر پر زبر یا زیر ہو، دونوں حالتوں میں الف کے نیچے زیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ عبدو، یہ کیا چیز ہے؟ اب آپ دیکھیں اس میں آرڈر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے کہ عبادت کرو، ٹھیک ہے، عبادت کرو، یعنی واو الف با جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم سب عبادت کرو۔ جب اس طرح آ جاتا ہے نا تو صیغہ اس کا اسی قاعدے سے لگتا ہے جیسے فعل ماضی مضارع کا لگتا تھا، یعنی کہ جمع عبادہ جو ہے وہ مذکر اسم ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا تھا جان نسی، ٹھیک ہو گیا۔ عبادہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر۔ اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ غائب ہے کہ حاضر۔ اگر تو یہاں حکم نہ ہوتا، ٹھیک ہے، یہ الف شلف نہ لگتا تو یہ ہوتا، اگر عبدو ہوتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا جی ماضی، اور اس کو ہم کہتے ہیں غائب۔ الف لگنے سے ہمیں پتہ لگ گیا یہ آرڈر بن رہا ہے،
حکم دیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ امر ہے، یہ ماضی نہیں ہے، فعل امر آرڈر ہے۔ جب بھی حکم دیا جاتا ہے تو ہم حاضر کو حکم دیتے ہیں، جو سامنے پرسن موجود ہے ہم اس کو حکم دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو سامنے نہیں ہے، ایسے گلی دیواروں اور دروازوں کو تو حکم نہیں دینا نا، جو موجود ہے حاضر ہے اس کو حکم دینا ہے، تو پھر ہمیشہ حاضر کا صیغہ لگتا ہے، تو یہ ہو جائے گا جمع مذکر حاضر۔ ٹھیک، عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم۔ اچھا جی، یہ بھی دو لفظ ہیں، ربا، ربا کا روٹ ورڈ ہے، کیونکہ شد ہے با پہ تو با دو بار ہو جائے گی، کبھی کبھی یہ اصول بھی چلتا ہے، را با پا۔ یہ تو ہو گیا روٹ ورڈ رب کا۔ کم کیا ہے؟ کم ہماری ضمیر لگی ہوئی ہے۔ کون سی ضمیر لگی ہوئی ہے؟ جمع مذکر حاضر کی، کیونکہ ہمیں یاد ہے جو ضمائر ہیں وہ یہ ہیں، ہو، ہما، ہم غائب کی ضمیر ہے، پھر مؤنث غائب کیا ہا، ہما، ہننا، پھر حاضر کی ضمیر ہے کا، یعنی تو ایک مرد۔ اگر آپ نے کسی مرد سے پوچھنا ہو کہ تو ایک مرد کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گے کیفا حالو کا یعنی تو حاضر ہے، تو موجود، جو سامنے پریزنٹ ہے، ایک مرد کا کیا حال ہے۔ اور اگر آپ نے پوچھنا ہو تو ایک عورت کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گے کیفا حالو کی، تو ایک عورت کا، جو تو ایک موجود ہے ایک عورت کا کیا حال ہے۔ اگر آپ نے پوچھنا ہو تم دو مردوں کا کیا حال ہے یا تم دو عورتوں کا کیا حال ہے، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ لگے گا، کیفا حالو کما۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے پوچھنا ہو تم سب مردوں کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گی کیفا حالو کم۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر آپ نے پوچھنا ہو تم سب عورتوں کا کیا حال ہے تو آپ کہیں گی کیفا حالو کننا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کا جب بھی لگے گا تو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اسی طرح تو یہ لکھا ہوا تھا ربکم، یعنی جمع مذکر حاضر، کیا مطلب ہوا؟ تم سب کا رب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب کا کے کی آ جاتا ہے نا تو پہلا مضاف ہو جاتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بار بار کہ اے لوگو عبادت کرو تم سب کے رب کی، اس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں اپنے رب کی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب الذی، یہ کیا چیز ہے؟ اسم موصول، ویری گڈ۔ کتنے اسم موصول تھے کسی بچے کو یاد ہے؟ 8 تھے، ویری گڈ۔ کون کون سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ ما، من، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی۔ ما کا مطلب ہے جو، من جس نے، الذی وہ ایک شخص مذکر، اللذانی وہ دو مذکر، الذین وہ سب لوگ، کیونکہ یہ مذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کامن لوگوں کو بھی کہتا ہے، اللاتی وہ ایک عورت، اللتانی وہ دو عورتیں یعنی کہ مؤنث، اللاتی وہ سب عورتیں۔ تو یہاں لگا ہے الذی وہ ایک جس نے، مرد نہیں ذکر، ٹھیک ہے، وہ ایک جس نے، یعنی کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے، یعنی الذی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، کہ وہ ایک جس نے، وہ ایک اللہ ہی ہے، وہ ایک جس نے خلقکم۔ کیا مطلب ہوا؟ خلقہ کیا ہے اور کم تو ضمیر ہے، خلقہ اگر آپ یہ فعل ماضی ہے تو آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو فعل ماضی میں بتایا تھا یہ کون سا صیغہ بنتا ہے؟ خلقہ، یہ بنتا ہے واحد مذکر غائب، خلقہ تثنیہ ہوگا خلقہ، جمع ہوگا خلقو، مؤنث ہوگا خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کا مجہول بنائیں گے تو ہوگا خلقہ۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ کیا تھا؟ خلقہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی۔ نمبر 2 یہ ہے جی ضمیر، کون سی ضمیر ہے؟ یہ ہے جمع مذکر حاضر کی، وہی جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، یہ جمع مذکر حاضر کی یعنی تم سب لوگوں کی۔ اب خالقہ اس ایک نے پیدا کیا، ہمیں تو پتہ ہے کس ایک نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کم تم سب لوگوں کو، خالقہ اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی کہ انسانوں کو۔ ٹھیک ہے، اے لوگو عبادت کرو
اپنے رب کی، وہ جس نے یعنی بریکٹ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تمہیں، یعنی تم سب لوگوں کو پیدا کیا، تم سب لوگوں کو کہا کہ کیا گیا، پھر یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، وا حرف عطف، وا کیا ہے؟ حرف عطف، اور اس کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے. الذین، اگین اس میں موصول، اور یہ کون سا اس میں موصول ہے؟ ما، من. الذی وہ ایک جس نے، اللذانی وہ دو جس نے مذکر، الذین وہ سب بریکٹ میں مرد جس نے، پھر اللتی وہ ایک مؤنث جس نے، اللتانی وہ دو مؤنث جس نے، اللاتی وہ سب مؤنث جس نے. تو یہ موصول ہے. موصول کا مطلب ہے کہ ربط پیدا کرنا سینٹنس میں، ٹھیک ہے. وہ سب جس نے، ٹھیک ہے، پیدا کیا تمہیں، اور اب ادھر انہوں نے یہ نہیں لکھا وہ سب جس نے اور انہیں جو، یعنی کہ ان سب لوگوں کو جو، ٹھیک ہے. من حرف جار، اس کا مطلب ہے سے. محاورے میں ترجمہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ میں وہی رہتا ہے. پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو، یعنی اور ان لوگوں کو جو، من سے حرف جار کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے پہلی بات اس کو مجرور کہتے ہیں، اور وہ مجرور بھی ایک اپنے اندر ایک ورڈ ہوتا ہے. یہ جو ورڈ ہے مجرور، یہ دو حصوں میں مشتمل ہے. پہلا ہے قبل، قابلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے اس ایک سے پہلے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس ایک سے پہلے آگے کم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی وہی پرانی والی، وہی جمع مذکر غائب کی، یعنی تم سب لوگوں سے، تم سب مردوں سے، یہ مذکر سے یہاں آئے گا وہی تم سب لوگوں سے، ٹھیک ہے، یعنی تم سب لوگوں سے پہلے، ٹھیک ہے. کیا اللہ فرماتے ہیں پیدا کیا تمہیں اور انہیں جو، یعنی کہ وہ جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، اور جس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تم سب کو، اور انہیں جو یعنی ہے نا اس واحد، اگر اللہ بھی ہوتا نا تو اس نے جو، یعنی کہ اس ایک مرد نے جو، پھر الذین ان دو مردوں نے جو، مذکر نے جو، الذین ان سب مردوں نے جو، یعنی انہیں جو، کن کو؟ من سے قبلکم تم سب لوگوں سے پہلے. کون تھے ہم سب لوگوں سے پہلے؟ لعلکم، لعل جو ہے یہ ہے جی، اس کو کہتے ہیں حرف مشبہ بالفعل، یعنی لگتا فعل ہے لیکن فعل ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ کتنے ہیں؟ یہ 6 ہیں. کون سے ہیں؟ کانا، لاکن، انا، انا، لیتا، لعل. کان ہے کہ ہوا، ہونا کسی کا، لاکن لیکن، انا بے شک، انا بے شک، لیتا یہ کہتے ہیں افسوس کے ساتھ کاش، لعل شاید. تو یہ شاید کے معنی میں ہوتا ہے، شاید میں بھی، ٹھیک ہے. لعل تاکہ، کم ضمیر ہے، تم سب لوگ، ٹھیک ہے، جو حاضر میں ہے، تاکہ تم سب لوگ تتقون، ہاں جی، وا قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وقی. اچھا جی، اب یہ جو وقی ہے واو قاف یا، یہ کیا چیز ہے؟ تتقون. اب آپ نے دیکھنا ہے وقی، اس کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے جی تا قاف، ٹھیک ہے، تا قاف یا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے جتان کا کچھ لگا ہوا ہے، تا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تا لگا ہوا اس کا مطلب ہے تم. جب تم سے مطلب شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ حاضر کا صیغہ لگتا ہے. مضارع تو ہمیں پتہ لگ گیا کیونکہ جتان کا تا لگا ہوا ہے. واو نون جمع کی علامت ہے، واو نون جمع کی علامت ہے. وقی مذکر لفظ ہے اسم ہے، ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر صیغہ ہو گیا، اور یہ مطلب ہو گیا تم سب تقوی اختیار کرو یا تم سب بچ جاؤ، ٹھیک ہے. یہ تو اس کا وہ مطلب ہو گیا، یعنی تم سب بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ آگ سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے. یعنی جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں تو ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، تاکہ اللہ ہمیں آگ میں نہ ڈال دے، جہنم میں نہ چلے جائیں، تو ہم تقوی اختیار کر لیتے ہیں، ہم بندے کے بچوں کی طرح چلنے لگ جاتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے. یہ اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ تھا. ایک بار روٹ ورڈز ریوائز ہو جائیں. یا ایہا حرف ندا، اور اس کے علاوہ منادی بھی ہے، حرف منادی، یعنی ہم پکار رہے ہیں. الناس یہ جمع ہے، اور کس کی ہے؟ نعوس، نون واو سین یا، نون سین یا، ٹھیک ہے. یہ اس کا روٹ ورڈ بھی ہے اور یہ واحد بھی ہے. عبدو
عبدو کیا ہے؟ جب بھی فعل امر ہے تو فعل امر کبھی بھی غائب میں نہیں ہوتا، حاضر میں ہوتا ہے۔ یہ ہے واو والے بعد جمع کا صیغہ، جمع عبادہ مذکر اسم ہے، جمع مذکر حاضر کیونکہ فعل امر حاضر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ ہے عبادہ۔ ربکم، ربا روٹ ورڈ ہے را بابا، کم ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ہے جمع مذکر حاضر کی، ٹھیک ہے۔ کا کما کم، کا ایک تو ایک مرد کے لیے یعنی واحد مذکر حاضر کے لیے، کما تثنیہ مذکر حاضر کے لیے، کم جمع مذکر حاضر کے لیے۔ الذی اسم موصول جو کہ ملاتا ہے، جملے میں ربط پیدا کرتا ہے، یہاں مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ خلقکم، خلقہ واحد مذکر غائب ہے فعل ماضی کا، خلقہ روٹ ورڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور انسانوں کے لیے، اور ہم انسانوں کے لیے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے پیدا کیا یعنی کم تم سب کو، ہمیں، وہ حرف عطف اس کا مطلب ہے اور، الذین یعنی کہ اس میں موصول ہے، ربط پیدا کر رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے ان لوگوں کو جو، ان مذکر لوگوں کو جو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ مذکر میں ساری مرد عورت اکٹھے کر دیتا ہے، مرد اور عورتوں کو۔ من حرف جار، حرف جار کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو پہلی بات ہے مجرور کہتے ہیں، مجرور بھی اپنے اندر ایک پورا ورڈ ہوتا ہے، جیسے کہ قبلیکم، قبلی کیا چیز ہے؟ قبلی ہے جی واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، اور کس کا ہے؟ اس میں سوری ہے ہاں فعل ماضی کا، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، اور اس کا مطلب ہے پہلے، قاف با لام روٹ ورڈ ہے، کم تم سب کو یعنی کہ جمع مذکر حاضر، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، اور قبلکم کا ہو گیا تم سے پہلے تھے، ٹھیک ہے، لعل یعنی انسانوں سے پہلے تھے، ہم آج کل کے انسانوں سے پہلے جو تھے پیدا ہوئے، جو قومیں ختم ہو گئی۔ لعل یہ کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ بالفعل، یہ وہ حرف ہے جو مشابہت رکھتا ہے فعل سے لیکن ہے نہیں۔ لعل کا مطلب ہے شاید کہ تم یا تاکہ تم، اور یہ ہے جمع مذکر غائب کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ کم تم سب کو، تاکہ تم سب۔ تتقون فعل مضارع ہے کیونکہ تقی سے پہلے یتان کا تا لگ گیا ہے، تا کا مطلب تم، اور یہ صیغہ لگتا ہے حاضر کا، واو نون جمع کی علامت ہے، اور وقی جو اسم ہے یہ مذکر ہے تو ہو گیا جمع مذکر حاضر، اور تم سب تقوی اختیار کرو یا تم سب بچ سکو، آج کی آیت کا یہ ورڈ میننگ تھے۔ یہ جو آج ہمارے اس میں آیت میں ورڈز آئے ہیں ان کی میں نے لکھ لی ہیں اسے گردانے، تو ابھی تو آپ نے کچھ نہیں پڑھی لیکن میں نے لکھ دی ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مطلب بھی وہاں بتا دیا کروں گی۔ عبدو یہ فعل امر کا ہے، ٹھیک ہے، لیعبد لیعبدا لیعبدو لتعبد لتعبدا لیعبدنا، عبد عبدا عبدو عبدی عبدا عبدنا لعبد لنعبد، تو یہ ہے جی یہ والا صیغہ عبدو جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جمع مذکر حاضر۔ پھر اس کے بعد ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے، اس کا ہے یہ ہے جی، اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب ہوتی ہے جو چیز متصل جڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، متصل توصیل سے نکلا ہوا ہے یعنی جڑ کے لمبا ہو جانا، تو یہ ملی ہوئی ضمیر ہے، تو میں نے کہا آج آپ کو اس کی گردان بتا دی جائے جو آخر میں ہو کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ خلقہ وہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، جو انا نحن ہے وہ نی اور نا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خلقہ خلقہما خلقہم خلقہا خلقہما خلقہن خلقہ خلقک خلقکما خلقکم خلقکی خلقکما خلقکن خلقنی خلقنا، اور یہ تھا خلقکم، یہ ہے خلقکم یعنی کہ جمع مذکر حاضر، یہ تھا جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر جب ساتھ لگ جاتی ہے تو یہ اس طرح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھی سکھاؤں گی۔ اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے تتقون، تتقون تھا جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ اس طرح ہے، فعل مضارع یتقو یتقانی یتقون تتقو تتقانی یتقنا،
تتقو، تتقانی، تتقون، جمع مذکر حاضر. یہ دیکھیں جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہے. تتقون، تتقین، تتقانی، تتقنا، اتقو، نتقو. اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی وہ بتا دوں تفسیر. مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرما کر انہیں اسلام کی بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ تم لوگ یہ خوب جانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور کوئی سیارہ اوپر سے گزر کر زمین کو تہس نہس نہیں کر دیتا، پھر تمہاری تمام ضروریات زندگی اسی زمین سے وابستہ کر دیں، اور گاہے گاہے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے کھانے پینے کی چیزیں بھی اور پھل وغیرہ بھی اور وہی تمہیں مہیا کرتا ہے، تو پھر تمہیں عبادت بھی اسی کی ہی کرنی چاہیے. وہ کسی اور دوسرے کی کو اس اقتدار تصرف میں شریک سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اسی صورت میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تم عذاب اخروی سے بچ سکو. یہ قرآن کا دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہی تمام انبیاء و رسول کی دعوت تھی. سورہ اعراف اور سورہ ہود میں ایک ایک رسول کا نام لے کر اس کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں ہے. سورہ شعراء میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں بار بار یہ الفاظ آئے ہیں: فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعوت ان الفاظ میں بیان کی گئی: ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِیعُونِ، کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تاکہ تم بچ سکو، یعنی دنیا کے افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ سکو اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکو. ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کی روش اختیار کرو، یعنی کہ اگر ہم اللہ کی بندگی نہیں اختیار کریں گے اس دنیا میں تو پھر آخرت میں ہمارے لیے پھر دوزخ کی آگ ہی ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، اور اللہ کا عذاب ہے پھر وہ. سورہ فاتحہ میں ہدایت کا مطالبہ تھا، اور سورہ بقرہ کے شروع میں اس ہدایت نامے کے ملنے کی بشارت تھی: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی شکل میں تمہیں دے دی. پھر اس ہدایت کے متعلق 3 گروہوں کا ذکر ہوا. ایک وہ جو یعنی کہ اب ظاہراً باطناً ماننے والے ہیں، یعنی کہ کلی طور پہ مان رہے ہیں. دوسرے وہ جو نہ دل سے مانتے ہیں اور نہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور تیسرے منافق جو زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے تسلیم نہیں کرتے. قرآن کریم کی بنیادی دعوت اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ملا ہے وہ کہتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اصول عقیدے 3 ہیں: توحید، رسالت اور قیامت. باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان 3 کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ یا ایھا الناس اعبدوا میں اس میں توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُم فِی رَیْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں قیامت کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الناس، اے انسانوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہے، اور خطاب صرف انسانوں کو اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کی خلافت انسانوں کے سپرد فرمائی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات انسانوں کے تابع ہیں، اور خطاب اصل کو ہی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کو ہی ہوگا. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اور یہ خطاب تمام انسانوں کو ہے، کالے، گورے اور عربی عجمی کی تخصیص کے بغیر، یعنی ان میں ڈفرینسیشن کے بغیر. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم سب کو، جس نے تم سب کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی صفت خلق
اتنی واضح ہے۔ جو پکا سکہ بند مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو تھے نا ابو جہل، ابو لہب اور جتنے بھی یہ کفار مکہ تھے، یہ بھی اللہ کو تو ایک مانتے تھے کہ ہاں واقعی اللہ ایک ہے، لیکن کہتے تھے کہ ہم یہ جو ہے نا بت وغیرہ، یہ ہوا یہ کہ ایک بار نا ان میں نام مجھے بھول گیا، ایک آدمی شاید کسی اور ملک میں گیا تھا، ملک کا بھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے، تو وہ وہاں سے نا ایک چھوٹا سا نا ایک اسی طرح شبیہ اٹھا لایا کہ اس کو اچھی لگی، اور اس وقت جو ایک مین چیز تھی نا وہ تھی کعبہ، اور وہ وہاں ایز اے گفٹ لے آیا کہ میں فلانے ملک سے ہو کر آیا ہوں تو میں ایز اے گفٹ ادھر یہ رکھ دیتا ہوں کہ وہ جیسے میجر ایک جگہ ہوتی ہے ہماری، جیسے مسجد کر لیں تو ہم وہاں سب آتے جاتے ہیں تو ہم وہاں جا کر ایک رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اسی طرح کوئی بھی شخص جانا کسی ملک میں تجارت کے لیے تو وہاں سے کوئی بھی اچھی چیز اٹھا لانا، جیسے ہم لوگ جائیں گے وہاں فرانس جائیں گے تو ہم وہاں سے آئیفل ٹاور کا ایک لے آئیں گے ماڈل، کہیں اور جائیں گے تو کچھ اور اٹھا لیں گے، کوئی یہاں لاہور جائے گا تو ہو سکتا ہے مینار پاکستان کا کوئی وہ لے آئے ایک چھوٹا سا سمبل نما جو بھی ہے وہ ماڈل، اس طرح کے نا وہ آئیکنز وغیرہ لوگ لانے لگ گئے، کوئی چھوٹا سا پیس کسی بھی چیز کا، کوئی بہت کوئی اس طرح کی چیزیں۔ جب لوگوں نے یہ لانا شروع کر دیا تو وہ نسل تو جانتی تھی کہ ہم ایزا وہ لا رہے ہیں ٹوکن، یا ایزا مطلب بس باہر کی ایک نشانی کر کے لا رہے ہیں کہ ہم فلانے ملک میں گئے تو ہم یہ لے کر آئے، جیسے ہمارے ہاں سری لنکا سے جب لوگ آتے ہیں تو اکثر کوئی اتنا سا ہاتھی ہوتا ہے، کوئی عجیب سی چیز ہوتی ہے، اس میں موتی شوتی جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب جیسے جو جس جگہ کا جو کلچر ہو۔ اب کیا ہوا کہ ان سے جب ایک آدھ نسل اوپر نیچے ہوئی نا، آگے پیچھے ہوئی، تو ظاہر ہے جب ایک آدھ نسل یا دو نسلیں گزر جاتی ہیں تو وہ باتیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، بتانے والے بھی چلے جاتے ہیں اور کوئی لوگ توجہ نہیں دیتے تو بات بدل جاتی ہے۔ اسی طرح پر ایک آدھ نسل یا دو نسلیں گزری ہیں نا، انہوں نے سمجھا کہ یہ عبادت کی چیز ہے جو کہ کعبہ میں رکھی ہوئی ہے، یوں آہستہ آہستہ بت پرستی کا سٹارٹ ہو گیا اور ان لوگوں نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یوں پتہ لگا کہ یہ بت ہیں اور انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، حالانکہ یہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ان کا یہ وہ بن گیا کانسیپٹ کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں جو ہماری سفارش کر دیں گی۔ آپ کو پتہ ہے پھر آگے جتنی بھی آپ باتیں سوچتے رہیں، کہانیاں گھڑتے رہیں، وہ پھر ختم نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کی یہ بات تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بات بتائی ہے میڈم عفت مقبول نے، اور اللہ تعالیٰ کی صرف خالقہ ہے، یعنی اتنی واضح ہے کہ وہ پکے سے کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تھا کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم، یعنی کہ وہ سوال کرتے ہیں، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان سب کو، یعنی ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولَنَّ، البتہ وہ بتائیں گے ضرور، اللہ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ ان سب لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوں کا بھی اور پچھلوں کا بھی، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عبادت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم سب تم سب تقوی اختیار کرو یا بچ کے چلو، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتا مگر اس کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا، البتہ ضد کا علاج نہیں ہے۔ آگے وجود باری تعالیٰ پر دلائل ہیں، یہ انشاءاللہ میرا خیال ہے نیکسٹ لیسن کے ساتھ ہمارا اٹیچ ہوتا ہے۔ تو آج کا لیسن ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔